بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ میں آپ کو مبارک دوں یا کیا کہوں، لیکن بہرحال پاکستان اسلامی جمہوریہ نہیں رہا۔ جی ہاں ناظرین، اسلام تو پہلے ہی نام کا تھا اور جمہوریت بڑی ہی مدھم دیے کی طرح لو دے رہی تھی۔ آج وہ جمہوریت کا دیا بھی حتمی طور پر بجھ گیا۔ ناظرین، آج سکوت سپریم کورٹ ہے، آج سکوت آئین و قانون ہے، آج پاکستان میں سکوت جمہوریت ہو گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ کے ایک اور 6 رکنی بینچ نے جسٹس اعجاز الاحسن کے بینچ کے فیصلے کو معطل کر دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ ناظرین، یہ 6 جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس محمد علی مرزا، جسٹس محمد امین الدین، جسٹس سعادت اور جسٹس اظہر حسن رضوی ہیں۔ یہ وہ 6 جج ہیں جنہوں نے آج قوم کو بتا دیا کہ پاکستانی عدلیہ کا 134واں نمبر اس لیے ہے کہ وہ اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ قانون تو اندھا ہوتا ہے مگر پاکستان کی عدلیہ اندھی، گونگی اور بہری ہے، اس لیے وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہے۔ اس عدلیہ کی اب پاکستانی قوم کو ضرورت نہیں ہے۔ اب پاکستان کے عام سویلین شہریوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے سول کورٹس ان سویلینز کو انصاف دینے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ یہ اعتراف جرم ہے یا اعتراف ضعیفی ہے، اور یہی وہ بدبختی ہے جس کی وجہ سے 76 سال میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے ناظرین کہ ہم کہیں کہ پہلے اسکندر مرزا آیا، پھر جنرل ایوب آئے، پھر یحییٰ آیا، ملک ٹوٹ گیا، پھر جنرل ضیاء الحق آئے، اور پھر اس کے بعد جنرل مشرف آئے، اور یوں ملک چلتا رہا، اور پھر 9 اپریل سن 2022 کو رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان جیل میں چلا گیا۔ اگر تو یہ اتنی ہی سادہ باتیں ہوتی تو پھر اب تک پاکستان سدھر چکا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ میں بار بار کسی ایک کردار کو اس کے چلے جانے کے بعد تمام تر برائیوں کی وجہ قرار دے دیا کہ 1958 سے لے کر 1969 کے درمیان جو کچھ ہوا اس کا قصوروار صرف اور صرف ایوب خان اور پاک فوج تھی۔ لوگ بھول گئے کہ وہ کون تھا جس نے ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا تھا۔ قوم بھول گئی کہ 9 سال، جی ہاں 9 سال، بلکہ شاید 10 سال کون پاکستان کا وزیر رہا، کم عمر ترین وزیر، جس نے پہلے اسکندر مرزا کو ڈیڈی کہا اور پھر ایوب خان کو مسلسل 8 سال وہ ڈیڈی کہتا رہا۔ قوم ہر اس شخص کو بھول گئی۔ قوم بھول گئی کہ وہ کس لاڈلے کو اقتدار میں لانے کے لیے، کس کی اقتدار کی بھوک کو مٹانے کے لیے 300 کے ایوان میں 163 کی واضح اکثریت رکھنے والے کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ملک توڑنے کی یا ملک سے علیحدگی کی بات کرے۔ قوم بھول گئی کہ وہ کس نے کہا تھا کہ بنگالیوں کی میں نسل بدل دوں گا۔ قوم بھول گئی کہ وہ کس نے کہا تھا او سور کے بچوں۔ سب کو صرف ایوب خان اور یحییٰ خان یاد رہ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ افغان جہاد اور اس کے نتیجے میں افغان مہاجرین، منشیات اور کلاشنکوف اور مذہبی منافع جنرل ضیاء الحق لایا۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کون اس کی مجلس شورا میں تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ گوال منڈی کے گلی سے ایک کھلنڈرے نوجوان کو اچانک 1981 کی ایک رات اٹھا کر کس نے وزیر بنایا اور کیوں وہ وزیر بنا۔
لوگ بھول جاتے ہیں کہ 85 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ کس کو بنایا گیا. لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے IGI بنائی. لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی وہ کردار کشی کی جس کی مثال نہیں ملتی. لوگ اس دستگیر خان کو بھی بھول جاتے ہیں جس نے فاطمہ جناح کے انتخابی مہم کے خلاف ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر اس کو گجرانوالہ شہر میں گھمایا اور انعام کے طور پر گجرانوالہ کی میئرشپ حاصل کی. آخر قوم یہ سب کچھ کیوں بھول جاتی ہے؟ قوم صرف ایک فرد کو یاد رکھتی ہے اور پھر آگے چل پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں قوم پر بار بار ڈاکہ پڑتا ہے، بار بار اس قوم کی عزت کو، حرمت کو لوٹا جاتا ہے، مگر انہیں اپنے اصل مجرم کے گریبان تک ہاتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. پھر کہا گیا جنرل مشرف آئے اور جنرل مشرف نے وار اگینسٹ ٹیرر لڑی امریکہ کے لیے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں ان ججز کو جنہوں نے مشرف سے PCO پر حلف اٹھایا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں ان لوگوں کو جو مشرف کی کابینہ میں وزیر رہے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں ان لوگوں کو جو مشرف کے دور میں پیٹریوٹ بنے اور کاف لیگ میں جو لوگ شامل ہوئے؟ ہم ان سب کو بھول جاتے ہیں، ہمیں صرف جنرل مشرف یاد رہتا ہے. ہمیں وہ افتخار چودھری بھول جاتا ہے جو جنرل مشرف کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے. ہمیں وہ سب چہرے بھول جاتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ چند کرداروں کو، اور وہ بھی ان کے جانے کے بعد، مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے جنرل مشرف کو ریڈ کارپیٹ خدا حافظ کہا. ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کون تھا جو متحدہ پاکستان میں کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. اس کے لیے پاکستان توڑنا بہت ضروری تھا، کیونکہ بنگالیوں نے کبھی ایک سندھی یا پنجابی وڈیرے جاگیردار یا سرمایہ دار کو ووٹ دینے کا گناہ نہیں کرنا تھا. ان میں غیرت، حرمت اور شعور ہم سے کہیں زیادہ تھا. اور در حقیقت یہی وہ بھلکڑ پن ہے، یہی وہ سرسری نگاہ ہے جو ہم اپنی تاریخ پر ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں بار بار اسی گندے کھیل میں گھسیٹا جاتا ہے، بار بار ہمیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال آج آئی ہے. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں جہاں عدلیہ آزاد ہو، جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، وہاں ملٹری کورٹس کو رائج الوقت نہیں کیا جاتا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، یہ ملٹری کورٹ دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام سویلین پاکستانیوں کے لیے، پولیٹیکل ورکرز کے لیے، سوشل ورکرز کے لیے. لیکن یہ ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ قوم ان گنونے چہروں کو پہچان لے گی. قوم یاد رکھے گی اپنی یاداشت میں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس ابو الحسنات، جسٹس دلاور، جسٹس بشیر، جسٹس طارق مسعود، جسٹس منیر، ان سب کو محفوظ. اگر قوم نے جسٹس منیر، جسٹس مولوی مشتاق اور جسٹس نسیم حسن شاہ میں کیا کہوں، اگر ان لوگوں کا احتساب کیا ہوتا تو آج عدلیہ پر یہ بھیانک دن نہ آتا، آج عدلیہ کی یوں موت نہ ہوتی، آج عدلیہ اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو یوں شرمندگی کا سامنا نہ، ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. حقیقت میں آج پاکستان کی عدلیہ مر گئی ہے. آج واقعی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ اعلیٰ عدلیہ نہیں ہے، یہ گلی سڑی ہوئی بوسیدہ عدلیہ ہے. ایک ایسی عدلیہ ہے جس کو پاکستانی قوم کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس عدلیہ پر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کی، اپنی ٹیکس کی آمدن ضائع کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. قوم کو مبارک دیتا ہوں. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کو استحصال کا ایک نیا طریقہ نظر آتا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستانی قوم کے شعور کی توہین کی جاتی ہے، لیکن اس پہ مطمئن ہے. ایک طرف تو آئین قانون اتنا اندھا گونگا اور بہرا ہے، مگر دوسری طرف
نواز شریف کو انصاف دینے کے وہ تاریخی ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں جس کی پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں۔ کل العزیزیہ ریفرنس میں محض 2 سماعتوں اور کل 35 منٹ کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا جو 7 منٹ کے بعد سنا دیا گیا، اور 42 منٹ میں ایک ایسے کیس سے نواز شریف کو بری کر دیا گیا جس میں انہیں 2.25 ارب کی آمدن بیرون ملک سے پاکستان منتقل ہوئی، مگر نواز شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نیب اور عدلیہ اندھے ہیں، یا وہ قوم کو اندھا سمجھتے ہیں، وہ اس قوم کو بغیرت سمجھتے ہیں۔ جب تک ہم اقتدار پر اور ریاست پاکستان کے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے دلالوں کا احتساب نہیں کریں گے، ان کے چہروں کو نہیں پہچانیں گے، تب تک بار بار پاکستانیوں میں بتا رہا ہوں، بار بار تمہاری عزتیں رولتی رہیں گی، تمہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا رہے گا۔ پھر چاہے تم فوجی عامروں کو جو مرضی کہتے رہو، تم کچھ اچھا حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک تم ان بروکرز، ان دلالوں کا احتساب نہیں کرو گے جو تمہارے ارمانوں کا، تمہارے حقوق کا، تمہارے آئین کا، تمہاری شہری آزادیوں کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔